آپ کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک زندگی کے شب و روز، رات دن، آپ کی زندگی کی ہر ادا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی نبی کی اتباع کی، اور اسی نبی کی اتباع کر کے وہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب بھی ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ کا پروانہ دیا، اور دنیا کے جس میدان میں، جس ملک میں بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے گئے تو وہ اس طاقت سے ڈرے بغیر اپنے نبی کی بات کو مضبوطی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا اور اپنے نبی کے پیغام کو پہنچایا۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی تکلیف ہماری یہ ہے کہ ہم کہیں حق بات نہیں بول سکتے ہیں، بلکہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کہیں پر نبی کی سنت کو ادا کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ لوگ ہم کو کیا کہیں گے۔ آج ہم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میں بھی کھڑا کھڑا، اس لیے کہ میں بیٹھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، میں بھی کھڑا کھڑا کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میں بیٹھوں گا تو لوگ کہیں گے پرانی واणी کا لگتا ہے، یہ تو جونی واणी کا انسان لگتا ہے۔ بھائی دنیا نے ترقی کی ہے تو دنیا کی ترقیوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب معاصی کرتا ہے، سنو ایک بات، ایک عذاب تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں عذاب بھیجا، قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، پانی کا عذاب، ہوا کا عذاب، پتھروں کا عذاب، بستی کو الٹا دینے کا عذاب، نہ معلوم کیسے کیسے عذاب آئے۔ اور سنو، ایک عذاب وہ ہے کہ جب انسان گناہ میں مبتلا، وہ بھی گناہ کرتے تھے اور انہی گناہ کے نتیجے میں انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا، اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا فرشتے کی چیخ کا۔ جبریل امین نے چیخ ماری اور جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہواؤں کا کہ 7 دن اور 8 راتیں ہوائیں چلتی رہی اور ان کو اڑا اڑا کر کے پھینک دیا، اور ان کی لاشوں کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ان گناہوں کے نتیجے میں یہ عذاب آیا۔ یہ امت اگر گناہ کرتی ہے تو اس امت پر بھی عذاب کے امکانات 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ عذاب ہے جو اگلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ عذاب تو اس قوم پر عموماً نہیں آئے گا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ جیسے تو نے اگلی قوموں کو ہلاک کیا، میری قوم کو اس طرح، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا، میری امت کو اس طرح پامال نہ کرنا۔ لیکن ایک عذاب کا امکان ہے اس امت کے اوپر بھی، اور وہ عذاب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، معاصی کرتا رہتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ و منوالہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے دل کے اندر سے ایمان کی توفیق کو، اعمال صالحہ کی توفیق کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ پھر اس کو اچھے لوگ برے لگتے ہیں، برے لوگ اچھے لگتے ہیں، اچھے دوستوں سے تعلق رکھنے کو اس کو برا لگتا ہے، اور برے دوستوں سے تعلق رکھنے کو اس کو مزہ آتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو حرام کھانے والے ہیں، جو شریعت کے باغی ہیں، ان سے پیار کرتا ہے، اور جو نمازی ہے، جو دیندار ہے، جو تقوی والے ہیں، وہ لوگ ان کی نگاہ میں برے معلوم ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے دشمنی ہوتی ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہوتی ہے۔ عقل ان کی ماری جاتی ہے، عقل، اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، ان کی عقل چلتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ ایک دلیل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو یوں کہا تھا، آمنو کما آمن الناس، اے لوگو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے، جیسے ان کا ایمان اللہ پر، نبی علیہ السلام پر ہے اور اپنے اللہ پر پکا یقین رکھنے والے، تم بھی ایسے ایمان لاؤ۔ تو ان کی عقلیں معوف ہو گئی، تو صحابہ کے بعد میں کیا کہنے لگے، کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح، یعنی صحابہ کو بے وقوف کہا۔
कमा आमनस सुफहा, सहाबा को बेवकूफ कहा। ये बेवकूफ क्यों कहा? इनकी अकल मारी गई थी। इन्होंने अच्छों को बुरा समझा और बुरों को अच्छा समझा। दुनिया में जब इंसान गुनाह करता है तो फिर अब तआला जल्ल शानहू उसके दिल से खैर की बातों को निकाल देता है। और एक बात और याद रखो, देखो नवाफिल में कमी हो जाए कोई हर्ज नहीं, कभी आप इशराक नहीं पढ़ पाए कोई हर्ज नहीं, कभी अव्वाबीन नहीं पढ़ पाए कोई हर्ज नहीं, कभी 2 रकात और नफल आप नहीं पढ़ पाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपने आप को मासी से बचाना, यह बात खूब याद रखना, गुनाह से अपने आप को बचाना, यह बहुत बड़ी चीज है कि इंसान गुनाह से अपने आप को बचाना, इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नफल अदा न हो तो न हो, लेकिन गुनाह न करना। और दलील मैं आपको बताऊं, वजह उसकी यह है कि इंसान जब गुनाह करता है तो ईमान का महल भी दिल है। भाई ईमान हमारा कहां है? दिल में। अत-तस्दीक़ बिल-क़ल्ब, यानी अपने दिल से अल्लाह का एतराफ करना, अल्लाह पर ईमान लाना, यकीन करना कि वो एक अल्लाह है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं और तमाम अंबिया पर मेरा ईमान है। ये सारी बातों का ताल्लुक तो दिल ही से है। तो ईमान का महल और ईमान की जगह वो है हमारा दिल। दूसरी तरफ इंसान जब गुनाह करता है तो हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह की वजह से उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है, एक काला धब्बा लग जाता है, फिर तौबा नहीं करता तो दूसरा लगता है, फिर तीसरा लगता है, फिर चौथा लगता है, यहां तक कि दिल काला हो जाता है। दिल के काला होने का यह मतलब नहीं है कि वाकईतन दिल काला हो जाता है। बहुत सी मर्तबा इंसान ये सोचता है कि फला साहब का बाईपास हुआ और उसका दिल तो काला नहीं निकला था। काला होने से मतलब यह है अल्लाह ताला ईमान की तौफीक खींच लेता है, अच्छे अमाल की तौफीक सल्ब कर लेता है उसके अंदर से। कहने का मतलब यह है कि ईमान की जगह भी दिल है और गुनाहों की बुनियाद पर काला धब्बा भी वहीं लगता चला गया। नतीजा यह हुआ कि अंधेरा और रोशनी दोनों कभी जमा नहीं हो सकते, तारीकी और रोशनी कभी जमा नहीं हो सकते। अगर ईमान की रोशनी होगी तो फिर गुनाह का अंधेरा नहीं, और गुनाह का अंधेरा आया तो ईमान की रोशनी नहीं हो सकती। नतीजा यह होगा कि गुनाह के अंधेरे की बुनियाद पर ईमान की रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी निगाहों में गुनाह अच्छे लगेंगे और नेकियां बुरी लगेंगी। यहां तक कि शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान इसी तरह करता रहा और तौबा की तौफीक न हुई तो खतरा है कि मरने से पहले खुद ईमान भी न चला जाए। इसलिए भाई अगर तुम नफल न पढ़ सको कोई अर्ज नहीं, कोई नफल छूट गए आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन मासी और गुनाह न करना। अगर कोई नफल नहीं पढ़ी, अल्लाह आपको यह नहीं पूछेगा तुमसे इशराक क्यों छूट गई थी, तुमसे अव्वाबीन क्यों छूट गई थी, तुमने फला मौके पर 2 रकात नफल क्यों नहीं पढ़ी थी। नफल के छूटने पर अल्लाह सवाल नहीं करेगा, लेकिन गुनाह के करने पर जरूर सवाल होगा। तो जिसके करने पर सवाल होने वाला है उससे अपने आप को बचाया जाए, और जिसके न करने पर अगर अल्लाह की तरफ से बासपुरस न हो तो आज हमारा हाल यह हो गया है कि मैं और आप, हम नवाफिल में तो बड़ी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी इशराक न जाए, चाश्त न जाए, अव्वाबीन न जाए, फला नमाज न जाए, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सबको तौफीक दे कि ये नवाफिल के जरिए से अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद करता है। अपनी जगह मुसल्लम बात है कि नवाफिल के जरिए से बहुत फायदा है, लेकिन इधर नवाफिल को तो खूब अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे हुकूकुल इबाद पामाल हो रहे हैं। जो बंदों के हुकूक है वो पामाल हो रहे हैं, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के फराइज हैं वो उनसे पामाल हो रहे हैं, और बड़े बड़े फराइज, और फिर गुनाह में हम ऐसे मुब्तला हो जाते हैं कि हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं या नेकी का काम कर रहे हैं। यानी तौफीक भी हमें नहीं होती कि हम गुनाह को गुनाह समझे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि वो
برائی کا حکم کریں گے اور بھلائیوں سے روکیں گے۔ صحابہ کے تصور میں نہیں ہو سکتی تھی یہ بات۔ فرمایا حضرت ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے بڑھ کر ہوگا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ برائیوں سے محبت کریں گے اور بھلائیوں سے نفرت کریں گے۔ آج یہ وہ دور آ چکا ہے کہ جس وقت کے اندر لوگ برائیوں سے نفرت کر رہے ہیں، بھلائیوں سے نفرت کر رہے ہیں اور برائیوں سے محبت کر رہے ہیں، تو بہرحال ہمارے لیے کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ، کوئی سیمپل، کوئی مقتدا، کوئی رہبر ہو سکتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ ہمارے لیے شفیق، ہمارے لیے انتہائی پیار والے، انتہائی دلار والے، انتہائی محبت والے۔ اور سنو ایک بات، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری و مسلم۔ فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، نبی علیہ السلام فرماتے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہارے باپ سے اور تمہاری اولاد سے اور ساری دنیا سے زیادہ جب تک میری محبت نہ آ جائے وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت فرما رہے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میری محبت تمہارے باپ سے بھی زیادہ، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین اور سارے لوگوں سے زیادہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوا اس روایت کے اوپر، سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی باپ کو بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے اور بیٹے کو باپ سے جو محبت ہوتی ہے، ایسی محبت حضرت سے کہاں ہم کریں گے؟ یہ تو طبیعی محبت ہے، یعنی انسان کی طبیعت دوڑتی ہے بیٹے کی طرف اور بیٹے کی طبیعت دوڑتی ہے باپ کی طرف، تو یہ تو فطری، جس کو ہم کہتے ہیں فطری محبت ہے، طبیعی محبت ہے۔ بھلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہاں ہو سکتی ہے؟ علماء نے اس کے جواب میں لکھا ہے، محدثین نے کہا کہ یہاں نبی جس محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ محبت عقلی مراد ہے، یعنی میری اور آپ کی عقل آپ کی طرف دوڑنے والی بنے۔ اور آپ کی طرف کب دوڑے گی؟ اس کے لیے علماء نے وضاحت کی، فرمایا ہمیشہ عقل کے ذریعے سے اور عقل کے بلبوتے پر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو تین بنیادوں پر، یا تو اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے جمال کی بنیاد پر، یا تو یہ ہے کہ اس میں کوئی کمال ہے، اس کا علم بہت اعلیٰ ہے، اس کا تقوی بہت اعلیٰ ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ تواضع والا ہے، اس کی بنیاد پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ دو چیزیں۔ اور تیسرا، کسی کے احسان کی بنیاد پر ہم محبت کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرا محسن ہے اس لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ عقلی طور پر محبت کرنے کی یہی تین بنیاد ہے۔ اب جب ان تینوں بنیاد پر عقل میری دوڑتی ہے اس کی طرف، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں چیزیں بردرجہ اکمل پائی جا رہی ہیں۔ اگر دنیا میں تمہاری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ خوبصورت سے محبت ہونی چاہیے تو نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر جمال والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ حضرت نے فرمایا نہ، چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آخر کیوں آپ نے منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا کہ تلوار کی چمک ضرور ہے لیکن تلوار لمبی ہے، اگر تلوار کی طرح کہہ دیا جائے تو تلوار لمبی ہے، شاید کوئی یہ سمجھ لیں کہ نبی کا چہرہ لمبا ہوگا، لمبا چہرہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا نہیں، چاند کی طرح یعنی گولائی لیے ہوئے تھا۔ آپ سے بڑھ کر خوبصورتی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تمہاری عقل کی بنیاد پر تم خوبصورتوں سے محبت کرتے ہو تو نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ حضرت عائشہ کا یہ شعر ہے، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا جب عاشق ہو گئے تو کچھ عورتوں نے زلیخا کو یوں کہا پاگل ہے، غلام پر عاشق ہو گئی، یہ تو نوکر ہے تیرا یوسف، تو اس پر تو عاشق ہو گئی۔ تو زلیخا نے کہا اچھا تم مجھے تانا دے رہی ہو؟
तुम भी यूसुफ की खूबसूरती को देखोगी तो तुम भी दीवानी हो जाओगी। तो जुलेखा ने दावत की और सारी औरतों को ताना देने वालियों को बिठाया। ये नहीं कहा कि मैं यूसुफ दिखाना चाहती हूं, सबको बिठाया, फ्रूट रखा सामने और सबके हाथ में छुरी दी और फरमाया कि ये दस्तरखान है, खाओ। छुरी हाथ में है, फ्रूट हाथ में, और इधर हजरत यूसुफ को जुलेखा ने कहा, यूसुफ आओ जरा। जैसे ही हजरत यूसुफ निकले हैं, वो सारी की सारी औरतें हजरत यूसुफ के चेहरे पर ऐसी देखने में लग गई, आपके हुस्न को ऐसी देखने लग गई, उसमें ऐसी महव और दीवानी हो गई कि उनको यह भी पता नहीं चला कि हमारी छुरी कहां चल रही है। उन्होंने बजाय फ्रूट के अपने हाथ काट दिए। हजरत आयशा ये कह रही है कि यूसुफ को देखने वालियों ने और जुलेखा को ताना देने वालियों ने अपने हाथ को काटा। अगर वो मेरे नबी की सिर्फ पेशानी देख लेती वो औरतें, तो वो हाथ तो क्या चीज होती है, अपने दिलों को कटवा देती। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी। तो मेरी अकल ये कह रही है कि अगर खूबसूरती की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत हो सकती है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। और अगर कमाल की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करना है कि इनमें कमाल, दुनिया में किसी के कमाल की बुनियाद पर किसी में हुनर है, उस हुनर की बुनियाद पर मुझे मोहब्बत होती है, इसका इल्म है, इसका तकवा है, इसकी परहेजगारी है, ये बुजुर्ग है, इसलिए मैं इनसे मोहब्बत कर रहा हूं। तो नबी से बढ़कर कमाल किसका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बढ़कर कोई इल्म नहीं हो सकता। आपके तकद्दुस और परहेजगारी से बढ़कर किसी का तकद्दुस और परहेजगारी नहीं हो सकती। आपकी वरा और बुजुर्गियत से बढ़कर दुनिया में किसी की वरा और बुजुर्गी नहीं हो सकती है। आपकी सदाकत का यह आलम है कि सिद्दीक जुड़ गया तो उसको मकाम सिद्दीक नसीब हो गया, और उमर जुड़ गया तो उसको फारूक और अदालत नसीब हो गई, और उस्मान जुड़ गया तो उसको हया मिल गई, और अली जुड़ गया तो उसको शुजाअत मिल गई, और सहाबा जुड़ गए तो हाल यह हुआ कि वो बुत के पुजारी थे, उनको रजी अल्लाह अन्हु का परवाना मिला। जुड़ने वालों को जब यह मकाम मिल गया तो खुद आका का मकाम कितना ऊंचा होगा, आपके तकद्दुस का क्या हाल होगा, आपके मकाम का क्या हाल होगा। और फिर उसके साथ साथ अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बनाया, सारे नबियों का सरदार बनाया, और फिर इसके साथ साथ आपको खातमुन नबिय्यीन बनाया। तमाम नबियों को खत्म करने वाले आप हुए, और रिसालत और शरीयत को आपके ऊपर खत्म कर दिया। ये सारे आपके कमालात हैं। मेरी अकल किसी के कमाल की बुनियाद पर उससे मोहब्बत करती है तो नबी से बढ़कर के कमाल वाला कोई नहीं हो सकता। और अगर मेरी अकल किसी के एहसान की बुनियाद पर मोहब्बत करती है कि मेरे मोहसिन है, ये तो इन्होंने आरे वक्त में मेरी मदद की थी, इन्होंने मुझको 10,000 रुपए दिए थे, मेरी गरीबी थी, इन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए थे, मेरी बीमारी थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। अगर एहसान की बुनियाद पर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो नबी से बढ़कर हमारा कोई मोहसिन नहीं हो सकता, आपसे बढ़कर हमारा कोई मोहसिन नहीं हो सकता है। आपका आलम यह है कि आपने हमको जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाला, हम तो जहन्नम के रास्ते पर, आपने हमारे बाप दादाओं का, हजरात सहाबा का हाथ पकड़ा और उनको निकाल कर जहन्नम से जन्नत की तरफ ले गए। और फिर मुसलसल आपकी मोहब्बतें और प्यार उम्मत के लिए चलता रहा। आप अपनी हयात में अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे। रिवायतों में है कि हजरत आयशा के लिए एक मर्तबा मग़फ़िरत की दुआ की तो हजरत आयशा खुश हो गए। फरमाया, आयशा ऐसी मग़फ़िरत की दुआ तो मैं मेरी उम्मत के लिए रोजाना करता हूं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना एहसान, और बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि कयामत के दिन सारे अंबिया नफसी 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 नफसी, मेरी जात, अपनी जात की हिफाजत। हजरत आदम कहेंगे मेरी जात की हिफाजत, और नूह कहेंगे मेरी जात की हिफाजत, और इब्राहिम और इस्माइल कहेंगे मेरी जात की हिफाजत। तमाम अपनी जात की हिफाजत मांगेंगे। कोई अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश लेकर नहीं जा सकेगा।
حالانکہ آدم صفی اللہ ہے، نوح جیسا اتنا بڑا رسول اللہ ہے جن کو سب سے پہلے رسالت ملی، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اتنے اونچے مقام ان کے ہیں۔ ان اونچے مقاموں کے باوجود وہ کہیں گے ہم اللہ کے سامنے آج بات نہیں کر سکتے، ہمارا تو صرف اتنا سوال ہے کہ اللہ ہماری ذات کی حفاظت فرما لے۔ وہیں پر ایک کونے سے آواز آ رہی ہوگی، امتی 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 امتی۔ جب سارے لوگوں کی نظر اٹھے گی تو وہ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے احسان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ قیامت میں بھی تھوڑے سے اگر ہمارے اعمال بہانے کے طور پر نیک ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سفارش کر کے انگلی پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ جس کا احسان دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو اتنا بڑا ہمارا محسن، اتنا بڑا ہمارا محسن، تو اگر میری عقل یہ کہتی ہے کہ احسان کی بنیاد پر محبت کرنا چاہیے تو حضور سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں ہے۔ یہ تین وجہ ہیں کسی سے محبت کرنے کی، یا تو جمال، یا کمال، یا احسان، اور یہ تینوں باتیں حضرت میں پائی جاتی ہے، اور جب حضرت میں پائی جاتی ہے تو میری اور آپ کی سب کی عقل اب یہ کہہ رہی ہے کہ پھر ہمارے نبی ہی سے ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ یہ عقلی محبت مانگی جا رہی ہے۔ باپ بیٹے کی محبت طبعی ہے، طبیعت چلتی ہے، اور یہاں عقل، اور عقل کی محبت طبعی محبت کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ اور اس کا انداز کر لینا، جب بیٹا غلط کام کرتا ہے طبعی محبت ہے، لیکن باپ کو غصہ آتا ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ کو غصہ آتا ہے، بشرطے کہ باپ کا دل بیدار ہو۔ اگر باپ ہی خود ایسا سویا ہوا ہے تو اور بات ہے، ورنہ باپ کا دل اگر بیدار ہو تو باپ کو غصہ آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ بیٹا شراب پیتا ہے، باپ کو غصہ آتا ہے۔ بیٹا جوا کھیلتا ہے، باپ کو، حالانکہ طبعی محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، کیوں تجھے غصہ آ رہا ہے؟ فرمایا عقلی محبت نبی کی زیادہ ہے طبعی محبت کے مقابلے میں۔ طبعی محبت ٹوٹ سکتی ہے، لیکن عقلی محبت جو عقل کے ذریعے سے سوچ سمجھ کر کی ہے میرے نبی سے، وہ محبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس محبت کے ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ جو میری عقل کے ذریعے سے میں نے سوچ سمجھ کر کے محبت کی ہے، اس محبت کے ٹوٹنے کا کبھی سوال نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے محسن ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کتاب الایمان والنذر کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ بہت غور سے سنو اس حدیث کو۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہو، لیکن میری ذات سے زیادہ نہیں، یعنی میری ذات مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ واللہ یا عمر، عمر اللہ کی قسم سن لو، جب تک تمہاری ذات سے زیادہ بھی میں محبوب نہ بن جاؤں وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ فرمایا حضرت نے، اور حضرت عمر فوراً کہنے لگے الآن یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ کی محبت میری ذات سے بھی زیادہ ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں ہو گئی؟ ابھی تو حضرت نے فرمایا اور 2 منٹ میں۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا تھا کہ حضرت جس محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ طبعی اور فطری محبت کا، نیچرلی محبت کا، جو باپ بیٹے کو ہوا کرتی ہے، حالانکہ یہ محبت کا مطالبہ نہیں تھا، عقلی محبت کا مطالبہ تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو حضرت عمر نے پھر سوچا کہ اچھا میری عقل تو یقیناً نبی ہی کی محبت زیادہ ہے میری ذات سے بھی، اس لیے کہ میری ذات کو بھی جو کچھ مقام ملا ہے وہ نبی کی وجہ سے۔ حضرت عمر اپنی دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ داڑھی پکڑ کر، جب امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اپنی داڑھی پکڑ کر رونے لگے اور فرمایا عمر تجھے حیا نہیں آتی، تجھے تو اونٹ چراتے نہیں آتا تھا اور تیرا باپ تجھ کو مارا کرتا تھا، یہ مقام تجھ کو ملا ہے نبی کی اتباع کی بنیاد پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیاد پر تجھے یہ مقام ملا ہے،
تو اصل میں عمر نے پہلے یہ سوچا کہ حضرت جس محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ طبعی محبت، فطری محبت، لیکن جب حضرت نے فرمایا کہ نہیں تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں تمہاری ذات سے بھی زیادہ نہ ہو، تو عمر نے سوچا حضرت جو محبت مانگ رہے ہیں وہ کون سی؟ معلوم ہوتا ہے عقلی محبت. تو پھر حضرت نے سوچا کہ یقیناً عقل میں تو میرا نبی ہی مجھے زیادہ پیارا ہے میری ذات کے مقابلے میں. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی محبت مکمل آ گئی. جو ہمارا اتنا بڑا محسن، جو ہمارا اتنا بڑا محسن، جو امت کے لیے رونے والا، ظاہر سی بات ہے وہی ہمارا مقتدا ہوگا. آج کل مگرمچھ کے آنسو بہانے والے جھوٹے سوٹے جو ہیں بڑے بن کر کے کبھی رو دیا کہ تمہارے دکھوں پر ہم رو رہے ہیں. ارے دکھوں پر تو وہ روتا تھا کہ جو صرف روتا نہیں تھا، ان کے گھروں پر جا کر کے ان کی خوشامد کرتا تھا. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے ذات گرامی. تو بھائی آج کل لوکے سوکھے رونے والے، ان کو کیا محبت ہوگی اپنی رعایا کے ساتھ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا رہبر ہے، وہ مقتدا ہے، وہ پیشوا ہے. تو وہ جو باتیں ہمیں بیان کر رہا ہے ان باتوں کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے اچھی زندگی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو محبت کی نظر سے پڑھیں، محبت کی نظر سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں. اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارا تو یاد رکھو اتباع نبوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی صوفی نہیں ہو سکتا. آج کل لوگ صوفی کس کو سمجھتے؟ کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، حضرت نے کوئی کرامت نہیں بتائی، حضرت کے ہاتھوں کوئی کشف نہیں ہوا. ارے کشف نہ ہو ساری زندگی، کرامت نہ ہو ساری زندگی، ہواؤں میں نہ اڑے وہ، سمندر کے اوپر مسلح بچھا کر نماز نہ پڑھے وہ، اس کے تکیے کے نیچے سے پیسے نہ نکلے، ان ساری کرامتوں کو چھوڑو. کرامت کوئی چیز نہیں ہے، نبی کی اتباع سب سے بڑی کرامت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے بڑی کرامت ہے. اگر نبی کی اتباع زندگی میں آ گئی ہے قدم قدم کے اوپر کہ میرے نبی نے اس کے اندر کیا کہا، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے بولتے تھے، آپ مسجد سے کیسے نکلتے تھے، آپ استنجا خانے میں کیسے جاتے تھے، آپ ٹوائلٹ سے کیسے نکلتے تھے، آپ کسی سے معانقہ مسافہ کرتے تھے کیسے ملتے تھے، آپ ہنس کر ملتے تھے، آپ کبھی ترس روح اور کھٹے مزاج ہو کر پیشانی پر بل چڑھا کر کے نہیں ملتے تھے، آپ کو گالی دینے والوں کے ساتھ بھی آپ شفقت سے ملا کرتے تھے. آپ نے قرضہ لیا بخاری شریف میں ہے اور وہ یہودی آپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بلال کو کہا کہ بلال 3 دن کے بعد میرا قرضہ نہیں دیا تو غلام بن جائے گا. تو ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا بھلا کہنے لگا اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے پیسے تو ہم دینے ہی والے ہیں، ابھی تو 2-3 دن باقی ہے اور یہ اس طرح برا کہہ رہا ہے، ہم اس کی پٹائی کریں. تو حضرت نے فرمایا ان لصاحب الحق مقال، اس کو ایک لفظ بھی نہ کہو، مارنا تو دور کی بات، اس کو ایک لفظ بھی نہ کہو، اس کا حق مجھ پر باقی ہے، قرضہ باقی ہے اور قرضے کے باقی رہنے والوں کو اور جس کا پیسہ باقی ہو اس کو بولنے کا حق ہے، وہ مجھے بول سکتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ خود قرضہ ہم دوسروں سے لیتے ہیں، اب وہ بیچارہ جو دینے والا ہے وہ دب جاتا ہے اور لینے والا شیر بن جاتا ہے. آج دنیا کا حال آپ دیکھیں کہ لینے والا جو ہے وہ شیر بنتا ہے اور بیچارہ دینے والا خوشامدیں کرتا ہے، بھائی دے دو نے میرے پیسے، بھائی دے دو نے میرے پیسے. میرے بھائیوں اس طرح سے شریعت نہیں ہے. یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان وہ ہے، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور زبان کی تکلیفیں جو ہیں وہ تلوار کی تکلیف سے بھی زیادہ ہے. عربی میں ایک شعر ہے جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جراح اللسان. فرمایا تلواروں کے زخم تو اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم اچھے نہیں ہوتے. میں نے کسی کو تانا دیا، گالی دی، بدنام کیا، الزام لگایا، اس کے دل کو توڑ دیا،
تلوار کا زخم دوا دارو سے اچھا ہوتا ہے، لیکن جو تم نے مجھ کو ذلیل اور بدنام کر دیا، یہ زخم کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ جب جب آپ میرے سامنے آؤ گے میرے دل کا زخم تازہ ہو جائے گا کہ یہ وہی ہے جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی تھی، یہ وہی ہے مجھے جس نے بدنام کیا تھا، یہ وہی ہے جس نے مجھ کو ذلیل کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان کے زخم بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے حضرت نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہاتھ سے تکلیف کا ایک طریقہ تو مارنا، ظلم کرنا، اور ہاتھ سے تکلیف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم نے کسی کے خلاف کوئی بات لکھ دی، کسی کے خلاف کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی بات لکھ دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تک لوگ اس بات کو پڑھتے رہیں گے اور وہ کتاب یا وہ کاغذ دنیا میں جب تک موجود رہے گا، میں مسلسل غیبت کے گناہ میں مبتلا رہوں گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا! اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، افضل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کرے کہ نبی کی ان باتوں پر ہم عمل کرنے والے بنے۔ اسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل ویشرب بشمالہ۔ دیکھو حضرت ایک پیارا طریقہ ہمیں بتا رہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، لا تاکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے، دابے ہاتھ سے نہ کھاؤ، بلکہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا ہے اور اس سے کھاتا اور پیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے ہی گلاس پکڑ کے پینا چاہیے۔ ہاں اگر دائیں ہاتھ میں کوئی بیماری ہے، پتا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو مجبوراً آپ بائیں ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے کھا پی سکتے ہیں، ورنہ کوئی مجبوری نہ ہو تو اس صورت میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ شریف کاموں کے لیے صاحب شریعت نے بتایا دایاں ہاتھ ہے، اور رذیل اور گندے کاموں کے لیے بایاں ہاتھ ہے۔ استنجا کرنا بائیں ہاتھ سے ہے، کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے ہے، پانی پینا دائیں ہاتھ سے۔ کبھی ضرورت پڑ گئی بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کی تو اس صورت میں کم سے کم دائیں ہاتھ کو نیچے لگا دو۔ اگر بائیں ہاتھ سے مجبوراً پکڑ بھی لیا تو دائیں ہاتھ کو نیچے لگا دو تاکہ دائیں ہاتھ استعمال ہونے والا ہو جائے۔ اور اگر ہم نے بائیں ہاتھ سے کھایا اور پیا تو یاد رکھو ہم نے طریقہ شیطان کو اپنایا۔ دوسری روایت میں فرمایا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا یاکلن احدکم بشمالہ ولا یشربن بها فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بها۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی، تاکید فرماتے ہیں نبی، ہرگز تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یہود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی اور عیسائی سر کے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم اس کی مخالفت کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ رنگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کالا رنگ کرو، رنگنے کا مطلب خضاب کرو، مہندی لگاؤ۔ مہندی لگانے کو شریعت نے بیان کیا ہے، بالکل اجازت ہے۔ اگر داڑھی سفید ہے تو اس صورت میں آپ کو خضاب لگانے کی اجازت ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو سنت اس لیے قرار دیا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہود اور نصارہ یہ خضاب نہیں کرتے، اپنے بالوں میں مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو تم اس کی مخالفت کرو، اور تم جو ہے اپنی داڑھی میں اگر سفید ہو چکی ہے تو مہندی لگاؤ تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے، نبی کی اتباع بھی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو جائے۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی داڑھی کو خضاب کیا تھا وہ خضاب تھا یا
بہت زیادہ عطر استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے خضاب فرمایا تھا، اور بعض نے کہا کہ آپ بہت زیادہ خوشبو استعمال کرتے تھے، خوشبو کی بنیاد پر آپ کے بال جو ہیں وہ خضاب کی طرح ہو گئے تھے۔ دونوں ہی طرح کے علماء کے رائے ہے۔ بہرحال خضاب کی بالکل اجازت ہے۔ سیاہ بال کرنا، کالا کلر کرنا، کالا رنگ کرنا، یہ صرف جہاد میں اجازت دی گئی ہے، ورنہ بلا وجہ اپنے بالوں کو کالا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اس لیے کالے بالوں کا خضاب نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، ہمارے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب انگریزوں سے یہاں مقابلہ ہوا تھا تو حضرت نے اپنے بالوں میں کالا خضاب کیا تھا۔ جب مسئلہ حل ہو گیا، ہندوستان فتح ہو گیا، تو فتح کے بعد حضرت کو تنبؤ نہ رہا کہ میرے خضاب کالا ہے، تو بال ایسے ہی رہ گئے، دوبارہ کیا نہیں تھا لیکن بال ایسے ہی رہ گئے۔ کسی نے حضرت کو فرمایا کہ حضرت بال کالے ہیں اور اب ضرورت نہ رہی۔ حضرت نے فرمایا اچھا ہوا تم نے مجھے نشاندہی کر دی۔ حضرت نے گھس گھس کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو بہرحال خضاب کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سفید داڑھی کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ سفید داڑھی سے ایک وقار ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے۔ سفید داڑھی کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتی بأبی قحافۃ والد ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم فتح مکہ وراسہ ولحیتہ کالسغامۃ بیاضا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا ھذا واجتنبوا السواد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، لائے گئے، اور ان کا سر اور داڑھی سغامہ یعنی بالکل سفید بال ہو گئے تھے ان کے، کا سغامہ ایک سفید موتی کی طرح بالکل سفید بال تھے، سر میں بھی سفیدی تھی، داڑھی میں بھی سفیدی تھی۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیدی کو بدل دو، یعنی خضاب کر لو۔ البتہ حضرت نے فرمایا سیاہ کرنے سے بچانا اپنے آپ کو، یعنی کالا کلر نہ کرنا۔ حضرت نے فرمایا سیاہ کرنے سے واجتنبوا السواد، دیکھو مسلم شریف کی روایت ہے، کالے بال سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کالا خضاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اداؤں پر، آپ کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا عبد الحمید صاحب کی والدہ بیمار ہے، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جناب موسیٰ میاں اکبر خان دھاسور آپ بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ لڑکی کے رشتے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نیک رشتہ عطا فرمائے۔ اس لڑکی کو کہا جائے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نظام بنائے گا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے روزانہ، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کریں کہ رب کریم میرے نکاح کا رشتہ کر دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے وہ مقلب القلوب ہے، رشتے کو بھیج دے گا۔ جناب محمود بھائی سرگر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں بیچارے، حالات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں،
مختلف جگہوں پر جیسے برما اور مختلف جگہوں پر مسلمان بڑے حالات میں بڑی پریشانیوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، سب کو عافیت دیں، سب کو نجات عطا فرمائے. جب ہم ان کے دکھرے سنتے ہیں تو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں. ہمارے اوپر تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں. ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہماری تجارتیں چل رہی ہیں، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ہمارے جیب میں پیسے ہیں. لیکن جب ان کے دکھرے سن رہے ہیں تو ہم اپنے دکھروں کو بھول جاتے ہیں کہ وہ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور ملک میں بھی جا رہے ہیں اسٹیمر کے ذریعے سے تو ان کے 15 دن گزر جاتے ہیں اور اسٹیمر میں کھانا بھی نصیب نہیں، پانی بھی نصیب نہیں، ویسے ہی جا رہے ہیں. اور اتنی جگہوں میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں اور دوران سر ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، کھانا پینا ہی میسر نہیں تو دوا کہاں میسر ہوگی. اور اگلے پورٹ پر پہنچنے سے پہلے نہ معلوم کتنے اپنی جان توڑ دیتے ہیں. تو بھائی ایسے موقع پر ہم جب دوسروں کے دکھروں کو سنتے ہیں تو اپنے دکھ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا دکھ ہے. اللہ کا لاکھوں احسان ہے ہمارے. ہم سکون کے ساتھ جی رہے ہیں، ہم اطمینان کے ساتھ جی رہے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، ہمارے بیوی بچے اطمینان سے رہ رہے ہیں، اللہ سب کو کھلا پلا رہا ہے، سب کے مکانات ہے، سب آبرو عزت کے ساتھ جی رہے. اور ایسے وقت میں ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی آئندہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی ہر وقت ہماری نسلوں کو عافیت کے ساتھ رکھے. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو عافیت عطا فرما، سب کو سکون عطا فرما، رہائش کے مکان نصیب فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ ہدایت عطا فرما. اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو پھر تیری نیابت کے بھی وہ لائق نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اپنا فیصلہ فرما دے، اللہ اپنا فیصلہ فرما دے، اللہ اپنا فیصلہ فرما دے. الہ العالمین ہر طرح کی عافیت ہم سب کو عطا فرما، ہمارے ملک کو بھی ان حالات سے حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. پریشان کن زندگی سے سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک اور قبر کے پیٹ سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد کے سارے مناظر میں اللہ ہم تیرے ہی محتاج ہیں، ہم تیرے بھکاری ہیں. اور اللہ بھکاری بھی ایسے ہیں جن کے پاس عبادت کا پیالہ بھی نہیں ہے. اے اللہ تو کی ہوئی عبادت ہے، تو کی ہوئی عبادت ہے. اللہ اس عبادت پر تو بھروسہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک نماز نہیں پڑھی جس میں 100% تیری طرف توجہ رہی ہو، ایک سجدہ نہیں ہوا جس میں تیری یادیں رہی ہو تیرے مانے. لیکن تیرے علاوہ کوئی رب بھی تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مالک بھی تو نہیں ہو سکتا ہے. تو ہی ایک رب ہے، تو ہی ایک خالق ہے، تو یہ مالک ہے. ہم سب تیرے بھکاری بندے ہیں، ہم سب تیرے بھکاری بندے ہیں. ہم مجرم صحیح، ہم پاپی صحیح، ہم عاصی صحیح، ہم باغی صحیح. اللہ تیری رحمت کی جب بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو، تم نالائق ہو، تم میری نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہو، تم تو میرا کھا کر کے نماز چھوڑنے والے ہو. ارے تمہیں تو کھانے کے بعد میری تعریف کی دعا بھی یاد نہ رہی. میں تمہیں کیسے رحمت دے دوں؟ صحیح ہے اللہ، صحیح ہے، صحیح ہے. تیرے وہ نیک بندے سب قبر میں جا چکے. کہاں سے ابو بکر کو لائیں گے، کہاں سے عمر عثمان کو لائیں گے، کہاں سے علی ابو عبیدہ کو لائیں گے، کہاں سے عائشہ فاطمہ رقیہ کو لائیں گے. سب قبر میں جا چکے ہیں. جیسے ہی آنی ہے
جیسے بھی آ گئی تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تیرا نام تو لے رہے ہیں، تیرے حبیب کے گل تو گا رہے ہیں، تیرے حبیب کے گل تو گا رہے ہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، تو رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اس امت کو رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اس امت کو رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اگر تم نے عذاب اتار دیا تو اللہ تیرا انصاف ہوگا، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم تو مستحق ہو چکے ہیں، لیکن تیرا نبی بہت روئے گا، تیرا نبی بہت روئے گا، تیرے نبی کو اپنی امت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ ہے، اس امت محمدیہ کو حفاظت فرما دے، رحم و کرم کی بارشیں برسا دے، رحم و کرم کی بارشیں برسا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مسجون و قید خانے میں ہے رہائی عطا فرما دے، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما دے، سب کی ضرورتوں کو سب کی حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے واسطے سے اے اللہ اس مجلس میں جو مخلص تیرے بندے ہو ان مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم۔